بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باشندگان بعلبک کے نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا خط کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از طرفی سردار لشکر اسلام و خلیفہ امیر المومنین ابو عبیدہ بن جراح عامل شام بطرفی باشندگان بعلبک، اما بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے اور انہی کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے مومنین بندوں کو کافروں کے لشکر پر غلبہ دے کر ان کے لیے شہروں کو فتح کر دیا اور گمراہوں اور فسادیوں کو ذلیل کر کے بھگا دیا۔ ہمارا یہ خط دراصل ایک معذرت نامہ ہے جو اس لیے روانہ کیا جاتا ہے کہ ہم تمہارے چھوٹوں اور بڑوں کو پہلے ہی سے اطلاع دے دیں، کیونکہ ہم ایک ایسی قوم ہے کہ ہمارے دین میں ظلم اور بے وفائی نہیں بتلائی گئی، اور نہ ہم ان لوگوں میں سے ہے کہ غدر اور بے وفائی کر کے تمہارے ساتھ خواہ لڑ پڑیں، تاوقتی کہ تمہارا اندیہ اچھی طرح نہ معلوم کر لیں۔ لہذا اگر تم دیکھ اہل شہر کی طرح صلح اور امان میں داخل ہونا چاہتے ہو تو ہم تم سے مصالحت کر لیں گے، اور اگر ہماری ذمہ داری میں آنا چاہتے ہو تو تمہیں اپنی ذمہ داری میں لے لیں گے، اور اگر ان باتوں سے انکار ہے تو پھر ہمارا تمہارا فیصلہ حرب و قتال کی سوا کچھ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت شریفہ کو لکھا: اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، یعنی تحقیق وحی کی گئی ہم پر اس امر کی کہ اس شخص پر عذاب ہے جس نے تکذیب کی اور پیٹ پھیری۔ اس کا جواب جلد تحریر کیا جائے: السلام علی من اتبع الہدی۔ اسے ملفوف کر کے آپ نے ایک معاہدی کے سفر کیا اور فرمایا کہ باشندگان بعلبک سے اس کا جواب لے کر آئے۔ اس کے معاوضے میں بیت المال سے 20 درہم عطا کیے جائیں گے، کیونکہ میں کس سے بغیر بخشش دیے کوئی کام نہیں لیتا۔ یہ معاہدی اس خط کو لے کر شہر پناہ کے پاس آیا اور ان کی زبان میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا کہ میں ان عربوں کا قاصد ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ انہوں نے ادھر سے ایک رسی لٹکا دی اور اس نے اس کو جس وقت اپنی کمر سے باندھ لیا تو رسی کو اوپر کھینچ لیا گیا۔ رومی اسے ہربیس کے پاس لے گئے۔ اس نے اسے سلام کر کے وہ خط پیش کیا۔ ہربیس نے اپنی فوج کے تمام سرداروں اور فن حرب کے ماہروں کو جمع کر کے سنانا شروع کیا۔ سفیان بن ارزجہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت بن عوف بن مازن رضی اللہ عنہ سے، جو شام کی فتوحات میں برابر موجود رہے ہیں، دریافت کیا کہ جب وہ خط عربی زبان میں تھا تو ہربیس نے اسے کیوں پڑھ لیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا، بات اصل یہ کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ایک نصرانی شخص کو، جس کا نام غالباً مرمس بن کورق یا شاید جرجیس تھا، اللہ عالم بالصواب، شام سے بلا کر اپنا کاتب مقرر کر لیا تاکہ ہمیشہ اہل روم کے نام آپ اسی سے خط لکھوایا کرتے تھے۔ بہرحال ہربیس نے اپنے قوم کے سامنے اس خط کو پڑھ کر ان کا مشورہ طلب کیا اور رائے دریافت کی۔ عالی مشورے میں سے ایک سردار نے کہا: میری رائے میں ہمیں عربوں سے نہ لڑنا چاہیے، کیونکہ ہم ان کے مقابلے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ اگر ہم نے ان سے مصالحت کر لی تو یاد رکھیے، ارکا، تدمر، حوران، بصرہ اور دمشق والوں کی طرح ہم بھی امنی، فراخی اور فارغ البالی کی زندگی بسر کرنے لگیں گے، اور کس طرح کا خوف باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے ان سے لڑائی مول لے لی اور جنگ کی آگ میں کود پڑے تو پھر ہمارے بہترین آدمی مارے جائیں گے، بچے غلام بنیں گے اور عورتیں قید ہو جائیں گے۔ اس لیے میں تو یہی کہتا ہوں کہ لڑائی سے صلح ہی بہتر ہے۔ ہربیس یہ سن کر کہنے لگا کہ مسیح السلام، تجھ پر رحم نہ کر، میں نے تیرے سے زیادہ بزدل نہیں دیکھا، مجھے تیرے اور اوپر سخت افسوس ہے، بھلا تو نے کیا سوچ کر ہمیں کہہ دیا کہ ہم اپنے آپ کو ان اوباش عربوں کے سپرد کر دے، خصوصاً جب کہ میں بذات خود ان کی زور آزمائی جنگ اور میدان میں ان کا حال و ضرب دیکھ چکا ہوں۔ میں نے ان کے محض میمنہ پر حملہ کیا تھا، اگر کبھی میں سرفر کر دیتا تو انہیں بھگا کر چھوڑتا۔ اس نے کہا: جی ہاں، ان کا میں عقل تو آپ سے بہت ڈر رہا تھا۔ غرض اس تو میں کے بعد اہل بعلبک دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک فرقہ صلح چاہتا تھا اور ایک جنگ کا طالب تھا۔ ہربیس نے وہ خط چاک کر کے معاہدی پر پھینک دیا اور اپنے غلاموں سے کہا کہ اسے شہر کے باہر اس طرح پہنچا دو جس طرح یہ آیا تھا۔ چنانچہ رسی میں باندھ کر اسے لٹکا دیا گیا اور یہ وہاں سے چل کر مسلمانوں کے لشکر میں آ ملا۔
یہاں آ کے اس نے حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ سے تمام قصہ کہہ دیا اور یہ بھی کہا کہ قوم میں سے اکثر نے لڑائی کے خیال کو ترک کر دیا ہے۔ آپ نے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، اب ان لوگوں پر سختی کرنی چاہیے، یہ یاد رکھو کہ یہ شہر تمہارے صوبوں اور شہروں کے درمیان واقع ہے۔ اگر یہ اس طرح انہی لوگوں کی ماتحت رہا تو جن لوگوں نے تم سے صلح کر لی ہے ان کے لیے ایک وبال جان ہو جائے گا، نیز نہ تم ادھر سے سفر کر سکتے ہو نہ کوئی دوسرا کام انجام پا سکتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ہتھیار لگائے اور شہر پناہ کی طرف چل دیے۔ اہل بالابک بھی ان کی طرف متوجہ ہوئے اور تیروں پتھروں سے ان کی تواضع کرنے لگے۔ ہربیس کے واسطے ایک تخت قلعہ کے برجوں میں سے نہلا کی طرف کے ایک برج کے پاس بچھایا گیا، اس کے زخموں پر ایک پٹی باندھی گئی، ذرا کے اوپر ہتھیار لگائے، سر پر جواہر کی ایک سلیب رکھی اور اس شان و شوکت کے ساتھ اس تخت پر بیٹھا کہ اس کے چاروں طرف قومی ازدارا، اراہیہ، اردہانیہ اور دیر جانیہ کے سردار جو زروں میں ملبوس اور اسلحہ سے مسلح اور جن کی گردنوں میں سونے اور جواہرات کی سلیبیں لٹکتی اور ہاتھوں میں تیر و کمان تے کھڑے تھے۔ حضرت عامر بن وہاب عشکری کہتے ہیں کہ جنگ بالابک میں موجود تھا۔ مسلمان شہر پناہ کو گھیرے کھڑے تھے، رومیوں کی طرف سے ان پر ٹٹی دل کی پھیلاؤ کی طرح تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ عرب کے بعض لوگ نہتے بھی تھے جن پر تیر آ کے پڑ رہے تھے۔ میں نے رومیوں کی ایک ایسی جماعت بھی دیکھی جو شہر پناہ کی دیواروں سے چڑیوں کی طرح خندق میں آ کے گر رہی تھی۔ میں ان گرنے والوں میں سے ایک شخص کی طرف تلوار لے کر لپکا تاکہ اسے موت کے گھاٹ اتار دو، مگر اس نے مجھے دیکھتے ہی لفون لفون پکارنا شروع کیا۔ ہم اس لفظ کے معنی اب خوب سمجھ گئے تھے کہ یہ رومی لوگ لڑائی میں اس لفظ سے امان چاہتے ہیں۔ میں نے فوراً بدبخت تجھے امان ہے، مگر یہ بتلا کہ شہر پناہ سے تجھے ہماری طرف کس نے پھینک دیا؟ اس نے اس کا رومی زبان میں کچھ جواب دیا مگر میں اسے نہ سمجھ سکا، اس لیے حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کے خیمہ کی طرف اسے کھینچ لایا اور حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا، حضرت کسی ایسے آدمی کو بلائے جو ان رومیوں کی زبان سمجھتا، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ قوم آپس میں ہی ایک دوسرے کو ہماری طرف پھینک رہی۔ آپ نے اپنے ترجمان کو بلایا اور حکم دیا کہ اس سے گفتگو کرے اور یہ معلوم کرے کہ رومی ایک دوسرے کو کیوں پھینک رہے ہیں۔ چنانچہ مترجم نے دریافت کیا کہ کم بخت تمہیں امان دی جاتی ہے، سچ سچ بیان کر کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا، بات اصل یہ ہے کہ میں ایک دیہاتی شخص ہوں۔ ہم لوگوں نے جس وقت آپ کے متعلق یہ سنا کہ قنصرین سے وہ ادھر کا رخ کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ ہم دیہاتوں کے لیے سوائے شہر میں پناہ لینے کی کوئی اور دوسرا موقع ایسا نہیں ہے جہاں ہم پناہ گزیر ہو جائے، اس لیے ہمارے ایک بہت بڑی جماعت اس شہر میں چلی آئی۔ ہمیں اس کے متعلق ذرا علم نہ تھا کہ یہاں لشکر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ بھیڑ اور مجمع ہو رہا ہے۔ ہمارے پہنچتے ہی اس قدر ازدحام ہو گیا کہ کہیں تلنے کو جگہ نہیں رہی، گلی کوچ آدمیوں سے پٹ گئے۔ یہ دیکھ کر ہمارے کچھ آدمی شہر پناہ کی دیواروں پر چڑھ گئے اور چونکہ کوئی جگہ ایسی باقی نہیں رہی تھی جہاں آدمی نہ ہو اور ہم وہاں بس کر لے، آخر ہم نے برجوں اور شہر پناہ ہی پر اپنا بستر لگا لیا اور پھر بیٹھ رہے۔ اس وقت آپ حضرات نے ان پر حملہ کیا اور اس حملے کے جواب انہوں نے دینا شروع کیا تو ہم ان کے پیروں میں آ کے رونے جانے لگے۔ جب آگ کی طرف سے ان پر سخت حملہ ہوا اور ادھر سے تیر بھی جانے لگے تو ان لوگوں نے ہمیں دھکیل کر آپ کی طرف پھینکنا شروع کر دیا۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمائے، باری تعالیٰ جل مجدہ کی ذات والا صفات سے قوی امید ہے کہ ان لوگوں کو ہماری غنیمت لائے۔ کہتے ہیں کہ لڑائی کے شعلے بھڑکنے لگے، ایسے ہی حرب نے لوگوں کو پھینا شروع کر دیا۔ چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئی، رومی نے شہر پناہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر، پتھر اور منجنیق کی بارش اس قدر ہوئی کہ کوئی مسلمان شہر پناہ تک نہ پہنچ سکا۔ غیاث الدین بن عدی طوائی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس پہلے روز کی جنگ میں ہمارے 12 آدمی کام آئے، دشمن کی فوج بہت زیادہ قتل کر دی گئی اور جو لوگ وسیل سے گر کر مر گئے وہ علیحدہ رہے۔ آخرکار مسلمان اپنے قیام گاہ کی طرف پلٹے۔ سردی کی شدت کی وجہ سے کسی شخص کو سوائے آگ جلانے اور تاپنے کے کھانے یا پانی پینے تک
کہ فرصت نہیں ہوئی تھی۔ آخر تمام رات تاپتے تاپتے نمبر وار پھیرا دیتے دیتے اور تحلیل و تکبیر کے ساتھ آواز لگاتے لگاتے صبح کی نماز کے بعد حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک شخص نے منادی کی کہ میں ہر مسلمان کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ کوئی شخص طاقتی کہ وہ گرم گرم اور تازہ تازہ کھانا تیار کر کے نکائے لڑائی کے لیے نہ نکلے تاکہ برسری میدان دشمنوں کے مقابلے میں ضعف نہ محسوس ہو۔ ہم یہ سنتے ہی کھانا پکانے کے انتظام میں مشغول ہو گئے۔ اہل بالغ ہمارے اس خلاف امید توقف کو ہماری عاجز اور کمزوری پر محمول کر کے پیش دستی کے لیے آمادہ ہو گئی۔ حربیس نے رومیوں سے پکار کر کہا کہ خداوند مسیح تم میں برکت عنایت کرے، بڑھو اور انہیں آگے در لو۔ اس سنتے ہی دروازے کھل گئے اور سوار اور پیادے ہر طرف سے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ مسلمانوں میں سے بعض نے ابھی پکانے کا بندوبست کیا ہی تھا، بعض کلیے پکا رہے تھے، بعض پکا چکے تھے کہ ایک منادی نے پکار پکار کر کہنا شروع کیا، اللہ کے شیروں، قبل اس کے کہ قوم تم پر آفڑے اور حلہ بول دے، تم فوراً جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمران بن اسد حضرمی رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے روغن زیتون اور نمک سے سالن ترکاری تو پہلے بنا کر رکھ دیا تھا۔ کلچہ ابھی پکا ہی رہا تھا کہ چلو چلو کی آواز کان میں آئی۔ میں نے جٹ بٹ فوراً آگ میں سے کلچہ نکال کر بغیر چلو چلو کی آواز پر کان دھرے، کلچہ میں سے ایک ٹکڑا توڑ کر روغن زیتون کے سالن میں لگا کے جلدی سے منہ میں رکھ ہی لیا اور فوراً اٹھ کر اجلت میں خیمہ کا ایک ستون ہاتھ میں اٹھا کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر رومیوں پر حملہ کر دیا۔ خدا کی قسم مجھے ہوش نہیں تھا اور نہیں خبر تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں، حتیٰ کہ میں رومیوں کے لشکر کے بیچ میں گھسا چلا گیا، کیونکہ وہ بھی بغیر آندھی اندھیرا دیکھے بڑے ہی چلے آ رہے تھے۔ اب میری آنکھ کھلی تو میں نے اس قیمہ کی چوب سے رومیوں کے سروں کی توازو کرنی شروع کی اور عمود مارتے مارتے سر توڑے رکھ دیا، حتیٰ کہ رومی باغ کھڑے ہوئے۔ میں نے مسلمانوں کی طرف دیکھا تو ان کے تمام سوار متفرق ہو رہے تھے۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے اپنے نشان بلند کر رکھا تھا اور مسلمان اس کی طرف اور دوڑ رہے تھے۔ مشرکین ہمارے لشکر کے ان وسط میں تھے اور حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ پکار پکار کر کہہ رہے تھے، جوانان عرب آؤ، آج کا دن وہ دن ہے کہ اس کے بعد پھر ایسا دن کوئی نہیں آئے گا۔ ہمتوں کو بلند کرو اور اس قوم کو آگے در لو، خوف بزدلی اور ذوق کو علیحدہ رکھ لو۔ ایسا نہ ہو کہ مورخ کو تمہاری تاریخ لکھنا پڑنے یا مشہور اور زبان زد عوام ہو جائے کہ بالابک والے عربوں پر غالب آ گئے اور ان کے اہل و عیال کو پکڑ لے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔